آمین۔ خدا کے نام کو جلال ملے۔ آئیے ایک بار پھر ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، شکر گزاری کی دعا کے ساتھ باقاعدہ کلام کو سنیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ ہیلیلویا۔ مہربان خدا یسوع کے نام میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو جو گھر و بر کا خالق اور مالک الکائنات کا زندہ خدا ہے۔ آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تم نے ہماری زندگی میں بخش دیا کہ تیرے حضور جھک کر تیرے نام کو جلال دے سکیں، تجھے مبارک کہیں۔ تو خدا ہمارے دل تیری شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ خدا دیکھ تیرا کلام جو معتبر ہے اور یسوع کے نام میں ہم سب کے ساتھ ہے تو بانٹنے کو ہے، تو خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ خدا میرا بولنا اور خدا تیرے لوگوں کا سننا ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے اور تیرے نام کو جلال ملے۔ خدا ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، ہمیں بھر اور اپنی حضوری میں کامل کر۔ تیرا شکر تیری تعریف ہو یسوع تیرے پاک نام کے وسیلہ سے، آمین۔ ہیلیلویا۔ خدا کی شکر گزاری ہو کہ ہمارا خدا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور کبھی کسی بات میں پریشان ہونے نہیں دیتا۔ ہیلیلویا۔ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ تو آئیے ویسے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں خداوند کے نام کو جلال۔ اور آپ کی زندگی میں کام کرنے والی باتیں آج خداوند نے جو مجھے دیا وہی ایمانداری کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، سو ضرور ہم سیکھیں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے، اسے مبارک کہیں گے۔ خدا کا کلام زندہ، مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ انسان کے خیالوں اور ارادوں کو بہتر طور پر جانتا اور پہچانتا ہے۔ تو آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ مبارک کون ہے۔ کیا سیکھنا ہے ہم نے؟ مبارک کون ہے۔ خدا نے ابراہیم کو تقریباً 2000 سال قبل المسیح سے قسطیوں کی اور سے بلایا اور ابراہیم نے خدا کے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے سن ایاس میں یعنی بڑھاپے کی عمر میں اسحاق کو حاصل کیا۔ اسحاق سے خدا نے یعقوب اسحاق کو دیا اور یعقوب سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل جو آج بھی بنی اسرائیل کے نام سے موجود ہیں، 12 قبائل بنی اسرائیل کو یعنی یعقوب کو عطا کیے۔ اور یعقوب کے 11ویں بیٹے یعنی یوسف کے وسیلہ سے بنی اسرائیل، جب کلام کہتا ہے کہ ملک کنعان میں کال پڑا تو انہوں نے، اس کے بھائیوں نے، یوسف کی سٹوری یہ تھی کہ یہ یعقوب کا جو اسحاق کا بیٹا تھا، ابراہیم کا پوتا، اس کے 12 بیٹے تھے، اس میں سے جو 11ویں نمبر پر تھا اس کا نام یوسف تھا، اور یہ اس عورت سے پیدا ہوا جس کو یعقوب بہت چاہتا تھا۔ 2 بہنیں تھی، اس کا ایک کا نام لیا اور ایک کا نام راحل تھا، اور یوسف راحل کا بیٹا تھا۔ اور جب اس کے بھائیوں نے یوسف کی چند ایک باتوں کے عوض اس سے نفرت کرتے ہوئے اسے بیچ دیا اور وہ بکتا ہوا مصر میں چلا گیا، اور مصر میں جا کر اس نے سزا بھی کاٹی، لیکن خداوند اس کے ساتھ تھا۔ یوسف کی وفاداری، یوسف کا پیار، یوسف کی محبت، یوسف کے اندر خدا کا خوف اس قدر تھا کہ خدا نے اسے بنی اسرائیل کا مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس وقت کا وہ وزیر تھا فرعون کا، اور جہاں اس کے باپ اور بھائی رہتے تھے، ان کی اولاد رہتی تھی، اس ملک میں یعنی پوری دنیا میں کال پڑا سوائے مصر کے اور کسی جگہ پر کھانے کو کوئی چیز موجود نہ تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ کھانا لینے کے لیے مصر میں گئے اس کے بھائی، تو انہوں نے جا کر یوسف کو دیکھا، یوسف سے ملے، اور یوسف نے کہا کہ تم میرے باپ کو لے کر یعنی یعقوب کو
جو اسحاق کا بیٹا تھا اس کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، اور وہ پورا کنبہ یعنی یوسف کے 11 بھائی اور اس کا باپ اور ان کی بیویاں اور بچے سب مل کر مصر میں جشن کے علاقہ میں انہیں یوسف نے رکھا، اور وہاں وہ وقوع پذیر ہوئے اور وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا۔ یوسف کی وفات کے بعد مصر میں بنی اسرائیل نے 450 سال قید کاٹی، اس لیے کیونکہ جب مصر کا حکومتی دور تبدیل ہوا تو وہاں ایک ایسا فرعون بادشاہ برپا ہوا جو نہ تو یوسف کو اور نہ ہی اس کی خدمات کو جانتا تھا یوسف کے مر جانے کے بعد۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ ایک الگ زبان بولنے والے لوگ تھے، ایک الگ طرح کے لوگ تھے جس کو مصریوں نے اپنے غلام کیا، اور وہ 450 سال تک مصر میں کیا رہے، بنی اسرائیل غلام رہے۔ اور مقدس موسیٰ کی قیادت میں خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا، اور وہ 40 سال کی بیابانی آوارگی کے بعد مقدس موسیٰ کے وفات پانے کے بعد یشوع اور کالب کی قیادت میں وہ ملک کنعان میں دوبارہ وقوع پذیر ہوئے۔ اور اس ٹینیور میں خدا نے جب مصر سے بنی اسرائیل کو نکالا تو اس ٹینیور میں خدا نے انہیں کیا کی، برکت دی، اور ان کے ہر ایک قدم قدم پر خدا ان کے ساتھ چلتا رہا۔ خدا ان کے ساتھ کیا کرتا رہا، چلتا رہا۔ جب وہ مصر سے نکلے تو خدا نے بحر کلثم کو 2 حصے کر دیا، خدا ان پر سایہ بن کر ٹھہرا رہا، ان کے آگے آگ کا ستون بن کر کھڑا رہا، آسمان سے خدا نے من برسایا اور انہوں نے کھایا۔ لیکن وہ قوم جو مصر سے یشوع اور موسیٰ کے ساتھ نکلی تھی، اس قوم نے خدا کے خلاف ہی کام کیا، اور 40 سال کی آوارگی کے بعد جب موسیٰ مر گیا تو پھر صرف 2 شخص اس وقت جو مصر سے موسیٰ کے ساتھ نکلے تھے لوگ، ان میں سے 2 لوگ بچے، اور پوری ایک نئی نسل نے جنم لیا، اور وہ موسیٰ اور یشوع اور کالب کے ساتھ ملک کنعان میں وقوع پذیر ہوئے۔ آپ بائبل مقدس کو پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ خدا نے جب انہیں کنعان میں فتح دی تو یریکو کی دیواروں کو بنا کسی ہتھیار کے خدا نے کیا کیا، گرا دیا، اور مقدس موسیٰ کی قیادت میں مصر سے بنی اسرائیل نے کوچ کیا، اور 40 سال کی آوارگی کے بعد یشوع اور کالب نے انہیں ملک کنعان میں پہنچایا۔ اور جب ملک کنعان میں وہ ٹھہر گئے، انہوں نے رہائش کی، تو یشوع اور کالب کی وفات کے بعد ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو نہ تو مصر سے جب وہ نکلے خدا کے کاموں کو جانتے تھے، خدا کی ان برکات کو جانتے تھے جو ان کے باپ دادا کے ساتھ خدا نے کی تھی، تو انہوں نے خدا کے خلاف قاضیوں کی کتاب قضات کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے 2 باب میں لکھا ہے کہ ایک ایسی قوم برپا ہوئی جو نہ خدا کو جانتی تھی اور نہ ہی خدا کے کاموں کو، اور وہ کیا کیا، خدا نے انہیں دوسری قوموں کے ہاتھوں میں دے دیا، وہ اسیر کر کے انہوں لے جاتے، اور جب انہوں نے اپنے خدا سے دعا کی، اپنے خدا کو مانا، تو خدا انہیں چھڑانے والا ثابت ہوا۔ ہیلیلویا۔ ہم سیکھ کیا رہے ہیں کہ مبارک کون ہے؟ اب بات کو دیکھتے رہنا ہے کہ کہاں سے چلی اور کہاں تک آئی۔ خدا نے قصدیوں کی اور سے ابراہام کو بلایا، اور ابراہام نے بڑھاپے پہ خدا کے وعدوں پر عمل کرتے ہوئے سن ایاس میں بڑھاپے کی عمر میں اسحاق کو حاصل کیا، اور اسحاق سے خدا نے یعقوب دیا، اور یعقوب سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل، اور ان میں سے ایک کی وسیلہ سے وہ مصر میں گئے، اور مصر سے
450 سال غلامی میں رہنے کے بعد خدا نے مقدس موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا، اور وہ موسیٰ کی وفات کے بعد پھر کیا ہوا، وہ یشوا اور کالب کے وسیلہ سے ملک کنعان میں پہنچے، اور جب ملک کنعان میں رہائش پذیر ہوئے تو ان کی وفات کے بعد کیا ہوا کہ ایک ایسی قوم برپا ہوئی، ایک ایسی نسل نے جنم لیا جو نہ خدا کو اور نہ ہی خدا کے کاموں کو جانتی تھی۔ قضات میں لکھا ہوا ہے، آئیے میرے ساتھ نکالیے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور ہم نے یہ بات کو سیکھنا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کیا ہم مبارک ہیں یا نہیں، ہم باعث برکت ہیں یا نہیں۔ میرے ساتھ نکالیے قضات کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم چند آیات کی تلاوت کرتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیں گے اور سیکھیں گے کہ کیا لکھا ہے۔ اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بقیم کو آیا اور کہنے لگا، میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا۔ اب خدا نے کیا کہا کہ میں کبھی تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا، اپنے عہد کو نہیں توڑوں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا، بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اس لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا، بلکہ وہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ جب خداوند کے فرشتہ نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بقیم رکھا، اور وہاں انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ یہ قاضیوں کی کتاب فرماتی ہے کہ جب انہوں نے خداوند سے پھر دعا کی، خدا انہیں چھڑانے والا ثابت ہوا۔ اور اسی دور میں بنی اسرائیل کے کم سے کم پھٹکییل سے لے کر سیموئیل تک بنی اسرائیل کے 16 سے 17 قاضی ہوئے، اور سیموئیل کے دور میں ہی سیموئیل جو ہنہ کا بیٹا تھا، کلام میں لکھا ہے کہ ہنہ الکانا کی بیوی تھی اور وہ بھانج تھی، اور اس نے خداوند کے حضور ایک عہد کیا تھا کہ خداوند جو اولاد تو مجھے دے گا وہ اولاد میں تجھے دوں گی۔ اور مبارک کون ہے؟ اس نے جو عہد کیا اس عہد پر وہ پورا اتری، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دودھ چھڑاتے ہوئے اپنے بیٹے کو ایلی کاہن کے پاس چھوڑ دیا، اور وہ بنی اسرائیل کا آخری قاضی مقرر ہوا، سیموئیل۔ اور سیموئیل کے 2 بیٹے تھے جو شریر تھے، اور کلام میں لکھا کہ خدا نے انہیں ہلاک کر دیا۔ سیموئیل بنی اسرائیل کا قاضی تھا، لیکن اس کے بیٹے شریر تھے جس کی قیادت میں سیموئیل نے پرورش پائی تھی، وہ ایلی کاہن تھا، اور ایلی کاہن کے بھی بیٹے کلام میں لکھا ہے کہ شریر تھے، اور خدا نے انہیں سزا دی۔ وہ جو عورتیں ہیکل کی خدمت کرتی تھی، کہتے تھے جو لوگ قربانی کرنے آتے تھے ایلی کاہن کے بیٹے، ان سے قربانی کی جو چیزیں تھی، جو گوشت تھا وہ لیتے اور خدا سے پہلے اسے ابالتے، یعنی کہ خدا کو ڈس پوائنٹڈ کرتے، خدا کو ڈسیبل کرتے، خدا سے نکل جاتے، خدا کی عزت ان کے دل میں نہیں تھی، اسی لیے خدا نے کیا کیا، انہیں ہلاک کر دیا۔ اب ایلی کی قیادت میں رہ کے سیموئیل نے یہ تو سیکھا کہ مجھے اپنے خدا کا وفادار رہنا ہے،
میں نے اپنے خدا سے محبت کرنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو میں نے سیکھا خداوند کے حضور بیٹھ کے، جو میں نے اس کے حضور دیکھا، وہ یہی تھا کہ وہ اپنے گھرانے کو سکھا نہیں پایا۔ اس کی زندگی میں ایک کمی یہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو خدا سے واقف نہیں کروایا۔ یوسف نے جو یعقوب سے سیکھا تھا وہ اس کی زندگی میں اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ وہ کیا ہوا، اس نے مصر میں جا کر خطا نہیں کی اور خدا نے وہاں اسے کیا کر دیا، اس ملک کا وزیر بنایا، سرفراز کر دیا، لیکن ان کی زندگی میں یہ نہ تھا۔ سو دین بات ہم کیا کر رہے ہیں کہ مبارک کون ہے؟ اب سموئیل کے دور میں بنی اسرائیل نے ایک ضد کی کہ جیسے دوسرے 7 والی قوموں کے بادشاہ ہیں اسی طرح ہمیں بھی بادشاہ دے، ہم بھی وہ ہم پہ مقرر ہو اور ایک ہی بادشاہ ہو۔ تو بنیامین کے قبیلے میں سے خدا نے ساؤل نام ایک شخص کو سموئیل کے سامنے لایا اور سموئیل نے کیا کیا، اس کو مسح کیا اور وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر ہوا، اور 40 سال بادشاہی کرنے کے بعد خدا نے مقدس داؤد کو سموئیل کے وسیلہ سے مسح کروایا، اور داؤد نے 40 سال تک کیا کی، بنی اسرائیل کی قیادت کی، اور اس کے 40 سال خدمت کرنے کے بعد، بنی اسرائیل کی قیادت کرنے کے بعد داؤد کے بیٹے سلیمان کو خدا نے مقرر کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی بھاگ دوڑ کیا کرے، لے کر چلے، سنبھالے۔ اور سلیمان بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حکمت اس کے اندر اس قدر تھی کہ اس جیسا نہ تو اب تک کوئی ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ کلام یہ کہتا ہے سلیمان بادشاہ۔ سلیمان اپنی زندگی کے تمام ایام کو وعظ کی کتاب میں اس قدر نفاست کے ساتھ پیش کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کیا، میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ لیا، لیکن یہ کیا ہے، باطل ہے۔ اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، ہم ہیں کس جگہ پہ۔ زندگی میں یہ جاننا ہے کہ ہم ہیں کس جگہ پہ۔ اگر آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ باعث برکت ہیں یا نہیں، آپ مبارک ہیں یا نہیں۔ اگر مبارک ہیں تو پھر مبارک ہوتا کون ہے؟ اب سیکھنا ہم نے کیا ہے کہ مبارک کون ہے، مبارک کون ہے، مبارک ہوتا کون ہے، اور مبارک ہوا کیسے جاتا ہے، اور مبارک ہونے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں خدا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم مبارک ہیں۔ کلام میں بھی لکھا ہے، متی کی انجیل اگر 5 باب میں دیکھیں تو وہاں مبارک باتیاں بہت زیادہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے جاننا ہے کہ کیا آیا یہی مبارک باتیاں ہیں یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم مبارک ہیں یا نہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیے، متی میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جو بات ہم سیکھنے کو ہے وہ کیا ہے، مبارک کون ہے۔ یہاں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک کون ہے؟ جو دل کے غریب ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آسمان کی بادشاہی
انہی کی ہے راست بازی کے سبب سے ستائے گئے. لیکن اس کے اوپر جو لکھا ہے وہ ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں. لیکن کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں مبارک ہوں؟ ہم ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، جی میں گناہ میں پیدا ہوا، گناہ موروثی ہے، آدم سے وراثت میں ہمیں ملا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، گناہ بھی موروثی ہے کہ برکت موروثی نہیں. خدا نے آدم کو ہی برکت دی تھی. پیدائش پہلا باب اس کی 28 آیت میں دیکھے تو خدا نے کہا کہ بڑھو بھرو اور زمین کو ممور و محکوم کرو. گناہ بعد میں آیا، برکت پہلے آئی ہے. گناہ بعد میں آیا ہے، برکت پہلے آئی ہے. لیکن ہم گناہ کو پکڑی رکھتے ہیں لیکن برکت کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی گناہ موروثی ہے، میں گناہ میں پیدا ہوا ہوں. کیا وہ چیز جو انسان نے کی وہ بڑی ہے یا وہ چیز جو خدا نے دی وہ بڑی ہے؟ خدا ہم گناہ کو لیے پھرتے ہیں اور خدا ہمیں برکت دیے پھرتا ہے. آج ہم نے اپنے مائنڈ کو اس بات پر سیٹ کرنا ہے کہ گناہ بعد میں ہے، گناہ مٹ سکتا ہے. انسان کا بنایا ہوا گناہ آپ کی زندگی سے جا سکتا ہے لیکن خدا کی دی ہوئی برکت نہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ برکت ہماری زندگی میں سٹیبل کیسے ہوگی، اس بات کو ہم اپنی زندگی میں لیں گے کیسے، وہ برکت ہماری زندگی میں جگہ کیسے بنا سکتی ہے. کیا میرے اندر خالی جگہ ہے جس کو میں برکت سے بھر لوں؟ جو خدا نے برکت مجھے دی ہے وہ میں اپنی زندگی میں رکھوں. کیا میرے اندر وہ چیز ہے؟ اگر ہے تو پھر برکت نظر آنی چاہیے. اگر برکت نظر آ رہی ہے تو پھر مجھے اور برکت مل کیوں نہیں رہی؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ میں نے اس برکت کو دبایا ہوا ہے، میں اس برکت کو بانٹ نہیں رہا. مبارک کون ہے؟ وہ جو برکت کو دوسروں تک لے کر جائے. مبارک کون ہے؟ وہ جو برکت کو دوسروں تک لے کر جائے. پلوس اس وقت تک مبارک نہیں تھا جب تک اس کے اندر وہ تعلیم تھی جو یسوع کی نہیں تھی. وہ پڑھا لکھا بہت تھا، علم اس کے پاس بہت تھا، لیکن اس کی زندگی میں وہ باتیں نہیں تھی جو اسے مبارک ٹھہرائے. وہ کہتا ہے خداوند اب میں نہیں، اب تو مجھ میں زندہ ہے، اب میں مر گیا تو مجھ میں زندہ ہے. میں نے تیرے لیے اپنے فائدے کی جو چیزیں تھی، جو میرے منافع کی چیزیں تھی، ان کو میں خدا کی خاطر کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں. میرے اندر حکمت تھی، میرے اندر علم تھا، میرے اندر تعلیم تھی، لیکن جب سے میں نے تجھے پہن لیا میں نے اپنے اندر سے ان سب چیزوں کو نکال دیا. پلوس کرتا کیا تھا؟ پلوس کرتا کیا تھا؟ ان لوگوں کو جو خدا کی عبادت کرتے تھے، جو سچائی کا پرچار کرتے تھے، جو سچے تھے، جو خدا کی عزت کرتے تھے، ان کو مارتا تھا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بہت اچھا ہے، میں جو بول رہا ہوں اس سے میں ہزاروں گنا لوں گا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہزاروں گنا لیا ہوا میرے لیے کانٹے بو رہا ہے. اس سے میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی زندگی میں کانٹے بو رہا ہوں. اس سے میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں؟ الجھنے بو رہا ہوں. لیکن جب اس نے اپنی زندگی سے وہ ساری چیزیں پیچھے کر دی تو پھر خدا نے اسے کیا کر دیا؟ بہت سے ایسے لوگ دیے جو اس کی ریسپیکٹ بھی کرتے تھے، اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اس بات کو بھی جانتے تھے کہ خدا اس کے ساتھ ہے. پھر اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں جگہ دی. آمین. تو مبارک کون ہے؟ جو برکتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے. اور اب ایک خوبصورت بات جو میں نے سیکھی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے لیے ایک خوبصورت جگہ پر گھر بنانا ہے اور وہ گھر بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. اور جب ہم محنت کریں گے تو وہ گھر ہمیں مل جائے گا. لیکن وہ محنت چھوٹی نہیں، بہت زیادہ. اس میں شاید آپ کو بہت کچھ کھونا پڑے. اور وہ جگہ کیا ہے؟ دوسروں کے دل. یسوع مسیح کو
33 سال وہ 33 سال وہ زمین پر رہے اور انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کی زندگیوں میں گھر کیا. آمین. اگر ہم ایماندار ہیں، دیندار ہیں، اگر خدا کو جانتے ہیں، تو پھر ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم دوسروں کے دلوں میں جگہ بنائیں تاکہ خدا آپ سے اور مجھ سے کیا ہو؟ خوش ہو. اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنے پڑے گی، ان کے رویوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ان کے غصے کو برداشت کرنا پڑے گا، ان کے تفرقوں کو، لڑائیوں کو، جھگڑوں کو برداشت کرنا پڑے گا، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ یسوع کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. آمین. پولس کہتا ہے کرنتھس میں خدا کو منہ نہیں دکھا سکتا. محبت کون ہے؟ یسوع. تو جب یسوع کو اندر لینا ہے تو پھر آپ کو اس قدر پاک ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنی زندگی میں خدا کے وعدوں کو، خدا کے رویے کو اپنی زندگی میں لے کر آنا چاہیے. اس کے بعد پاک روح جو ہم سب کی مدد کرتا ہے، ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، ہمیں جوڑتا ہے، ہمیں ساتھ رکھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دینی چاہیے. تو کلام میں لکھا ہے کہ پاک روح اتنا مقدس ہے کہ اس کی تیاری کے لیے مسیح یسوع کو زمین پر آنا پڑا کہ ہم اپنا خون بہائے اور ہم سب اس کے لہو میں دھلیں تاکہ پاک روح ہماری زندگی میں کام کرے. اور آگے لکھا ہے اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب باتوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اور اگر اپنے سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور یا اپنا بدن جلانے کو دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں. محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی اور اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہو تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوتیں ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. اب کامل کو اپنی زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعوت دینی ہے تاکہ ہم مبارک ٹھہریں. ہم اپنی زندگی میں خداوند کو آنے دیں تاکہ ہمارا خدا ہماری زندگی میں کام کرے. اب محبت کو کام کرنے دیں، یسوع مسیح کو کام کرنے دیں تاکہ ہماری زندگی اس کے حضور کامل ٹھہرے اور ہم مبارک ہوں.